ایک آدمی گورنمنٹ کے کسی محکمہ کا افیسر تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی داستان میں اپنا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ اسے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پر پہنچا اور اس نے ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اسے وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور اسے کہا کہ بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، اور سامان اٹھا لیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے وہ تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس وقت اس کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈز نے وصل دے دیا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر اسے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ جب وہ گاڑی سے رہ گیا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام مس ہو گیا ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگ بھی چلے گئے تو اس وقت وہ کلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا صاحب مجھے معاف کر دے، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چکی ہے، اب اگر میں اس بیچارے پر غصہ کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اسے پیار سے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کلی کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگا اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن وہ وقت سے کچھ زیادہ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا وہی کلی پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا تو اس سے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کلی نے اس کا سامان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگا صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا، لہذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب کلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس سے پیسے دینے چاہے تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی۔ اس نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی لیکن کلی نے اس کی منت سمانت شروع کر دی کہ آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہ لیے۔ کلی نے اسے گاڑی پر بٹھایا اور بوگی کے باہر آ کر اس کے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کے چلنے کے وقت تک وہ اسے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اور جب گاڑی چلنے لگی تو اس کلی نے اسے ایسی محبت سے الوداع کیا کہ اسے پوری زندگی میں کبھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ الوداع نہیں کیا تھا۔ اس نے اس واقعہ کے بعد لکھا ہے کہ لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ بندہ دو گالیاں دے کر اپنے دل کا غصہ ٹھنڈا بھی کر سکتا تھا اور وہ سن کر گھر چلا جاتا، لیکن اس نے معاف کر دیا اور اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے احسان مانا۔ اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچایا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر ہی کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف کو یاد نہیں رکھا جاتا، لیکن معاف کر دینے کا مزہ اس سے زندگی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔